کچھ استاد صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم، جی سبق کے بعد آپ پوچھیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ نور الازا کے اسباق کا سلسلہ ہمارا جاری و ساری ہے، اور ہم جنازے کے احکام کے متعلق احکامات مسائل پڑھ رہے ہیں۔ تو گزشتہ لیکچر کے اندر جنازے کو کس طرح اٹھانا ہے اور کس طرح اس کو دفن کرنا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی۔ آج اس سے آگے بھی مسائل کچھ ہیں میت کو دفنانے کے حوالے سے، تو وہ پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَيُحَالُ التُّرَابُ، آخری جو ہم نے مسئلہ پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ جو عورت کی قبر ہے اس کو ڈھانپا جائے گا، اور جو مرد کی قبر ہے اس کو ڈھانپا نہیں جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيُحَالُ التُّرَابُ، اس پر مٹی ڈالی جائے گی، یعنی قبر کے اندر اس مردے کو رکھ کر پھر جو ہے اس کے اوپر وہ جو تختے لگائے جاتے ہیں، پھر اس کے اوپر جو ہے وہ اینٹیں، کچی اینٹیں بھی رکھی جاتی ہیں ٹھیک ہے، پھر مٹی ڈالی جائے گی۔ وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ، اور قبر کو کوہان نما بنایا جائے گا۔ کوہان نما سمجھتے ہیں کہ جیسے جو ہے وہ عموماً قبریں بنتی ہیں، مٹی کی قبریں ہوتی ہیں نا، تو عموماً ویسی ہی بنتی ہیں، یعنی چورس یا پھر کسی اور صورت ان کو نہیں بنانا، اور نہ ہی زمین کے بالکل برابر بنانی ہے، بلکہ جس طرح کوہان ہوتی ہے تو کوہان کی مثل قبر کو بنایا جائے گا۔ اور یہی معنی ہے اس کی وَيُسَنَّمُ الْقَبْرُ، قبر کو کوہان نما بنایا جائے گا۔ ولا یربع، قبر کو مربع نہیں بنایا جائے گا۔ مربع کا مطلب ہے کہ چار طرف برابر ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ بنانا یہ جائز نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ وَيَحْرُمُ الْبِنَاءُ عَلَيْهِ لِلزِّينَةِ، قبروں پر عمارت بنانا زینت کے لیے یہ حرام ہے۔ قبروں پر زینت کے لیے عمارت بنانا یہ حرام ہے۔ جیسے بنائی جاتی ہیں قبریں، بڑی بڑی ٹائل ماربل لگائی جاتی ہیں، تو یہ نہ بنایا جائے، مکروہ ہے۔ ہاں اگر قبر ٹوٹ گئی ہے، کوئی ایسی صورت بن جاتی ہے اس کے اندر پھر رخصت ہو جائے گی، وگرنہ بغیر کسی حاجت و ضرورت کے اس پر اتنا پیسے خرچ کرتے ہیں، اتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، تو یہ اس میت کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ میت قبر کے اندر ہے تو اس کو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تو یہ فضول ہے اور یہ بنانا حرام ہے۔ کوئی یار خبر نہ ہے. وَيَكْرَهُ لِلْإِحْكَامِ بَعْدَ الدَّفْنِ، دفن کرنے کے بعد اس کو، احکام کا مطلب ہے نیچے جی، احکام کا مطلب ہے پختہ کرنا، مضبوط کرنا۔ میت کو دفنانے کے بعد قبر کو پختہ کرنا اور مضبوط کرنا یہ مکروہ ہے۔ ولا باس بالکتابت علیہ، اور قبر پر لکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بسا اوقات کیا ہوتا ہے، نام وغیرہ لکھ دیے جاتے ہیں تو اس نام کے لکھنے میں حرج نہیں ہے، لکھا جا سکتا ہے۔ لِأَلَّا يَذْهَبُ الْعَصْرُ وَلَا يُمْتَحِنُ، تاکہ اس کا اثر چلا نہ جائے اور وہ مٹ نہ جائے، قبر جو ہے وہ مٹ نہ جائے اور قبر کا اثر چلا نہ جائے، یعنی اس کی نشانی اور اس کا جو علامت ہے وہ ختم نہ ہو جائے، اس لیے قبر وغیرہ پر لکھنا یہ جائز ہے۔
وَيَكْرَهُ الدَّفْنُ فِي الْبُيُوتِ لِاخْتِصَاصِ بِالْأَنْبِيَاءِ علیہم الصلاۃ والسلام، گھروں میں دفن کرنا مکروہ ہے اس بات کا انبیاء کرام کے ساتھ خاص ہونے کی وجہ سے۔ یہ انبیاء کرام کا خاصہ ہے کہ جو نبی جہاں فوت ہوتا ہے تو اس کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، جیسے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ شریف کے اندر دفن کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ انبیاء کا خاصہ ہے کہ وہ جہاں وفات ہوتے ہیں تو ان کو وہیں پر دفن کیا جاتا ہے، یعنی انہی کے گھروں میں دفن کیا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ کسی اور کو، انبیاء کرام کے علاوہ کسی اور بندے کو کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان کو گھروں میں دفن کیا جائے۔ آگے کہتے ہیں وَيَكْرَهُ دَفْنُ فِي الْفَسَاقِ، فساقی میں دفن کرنا مکروہ ہے۔ فساقی کہتے ہیں چار دیواری بنانا۔ بسا اوقات قبرستان میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قبریں ہوتی ہیں، چند قبریں ہوتی ہیں، اور چند قبروں کے آس پاس چھوٹی سی دیوار بنائی جاتی ہے تاکہ تین چار لوگ آ کر وہاں پر کچھ پڑھ سکیں، تو یہ ایسا کرنا، ایسا بنانا یہ مکروہ ہے۔ قبرستان کے اندر حد بندی نہ کی جائے، دیوار لگا کر وہ یہ شمار کرتے ہیں۔ اب تو بہت زیادہ خرافات آ گئے، لوگ دروازے لگا دیتے ہیں، جو ہے وہ جھوٹی قبریں کھدوا دیتے ہیں، تو یہ ساری کی ساری چیزیں ناجائز ہیں، جائز نہیں ہیں۔ اسی طرح یہ جو چار دیواری بنائی جاتی ہیں مخصوص اپنی فیملی کے لیے، تو یہ بھی نہ کی جائے۔ سمجھ آ رہا ہے؟ جی جی استاد صاحب۔ جی، اس کے بعد کہتے ہیں کہ ولا باس بالدفن، ولا باس بدفن اکثر من واحد فی قبر للضرورت، ضرورت کی وجہ سے، حاجت کی وجہ سے ایک سے زائد افراد کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک سے زائد افراد کو ایک ہی قبر میں ضرورت کی وجہ سے دفن کرنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دفن کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَيُحْجَزُ بَيْنَ كُلِّ اثْنَيْنِ بِالتُّرَابِ، ہر دو کے درمیان مٹی کے ذریعے حجاب یعنی جو ہے وہ فاصلہ کیا جائے گا۔ ہر دو کے درمیان مٹی کے ذریعے فاصلہ کیا جائے گا، یعنی جو یعنی ایک بندہ دفن ہوا، ایک بندے کے دفن ہونے کے بعد پھر مٹی ڈالیں گے، پھر دوسرا بندہ جو ہے وہ اس کے اندر دفنائیں گے، پھر اس کے بعد مٹی ڈالیں گے، پھر تیسرا بندہ دفن کریں گے، یعنی ہر دو بندوں کے درمیان ایسا نہیں کہ ایک بندے کو رکھ پھر اس کے اوپر دوسرا بندہ رکھے، نہیں، ایک بندہ دفن کریں گے، اس پہ اوپر مٹی ڈالیں گے، پھر دوسرا بندہ، پھر یعنی بیچ میں مٹی ہوگی، ایک جنازے کے اوپر، ایک میت کے اوپر دوسرا میت نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ اس کے بعد کہتے ہیں جی وَمَن جی استاد مَاتَ صاحب۔ إن وَكَانَ الْبَرُّ بَعِيدًا، اگر کوئی بندہ کشتی میں فوت ہو جائے، اگر کوئی بندہ فوت ہو جائے اور خشکی دور ہو، وخیف الضرر غسل وکفن وصلی علیہ، اور نقصان کا خوف ہو تو اس کو غسل دیا جائے گا
اور دفن کیا جائے گا، غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا، وصلی علیہ، اور اس پر کفن، اس پر نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ کوئی بندہ کشتی میں فوت ہو جاتا ہے اور خشکی دور ہے، یعنی زمین دور ہے، تو اب کیا کریں گے؟ اب اس کو غسل دیں گے اور کفن بھی پہنائیں گے، پھر اس پر نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اب چونکہ اس کو دفنا نہیں سکتے تو کہتے ہیں وَأُلْقِيَ فِي الْبَحْرِ، اس کو سمندر میں ڈالا جائے گا۔ وَيَسْتَحِبُّ الدَّفْنُ فِي مَحَلٍّ مَاتَ بِهِ، جس جگہ وہ فوت ہوا ہے، جس جگہ وہ وفات پا گیا ہے، تو اسی جگہ میں اس کو دفن کرنا یہ مستحب ہے، یعنی جس علاقے میں دفن ہوا ہے تو وہاں پر اس کو دفن کرنا یہ مستحب ہے۔ یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، دور دور لے کر جاتے ہیں، تو ایسا نہ کیا جائے، جس مکان پر، جس جگہ پر وہ دفن ہوا ہے وہیں پر اس کو رکھا جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں او قتل، جس جگہ وہ فوت ہوا یا جس جگہ اس کو قتل کیا گیا ہے تو اسی جگہ پر اس کو دفن کیا جائے، یہ مستحب ہے۔ وَإِن نُقِلَ قَبْلَ الدَّفْنِ قَدْرَ مَيْلٍ قدر میلن او میلین، ایک میل کے اگر اس کو منتقل کیا جاتا ہے، اگر اس کو منتقل کیا جاتا ہے دفن ہونے سے پہلے، ایک میل کی مقدار یا 2 میلوں کی مقدار، تو لا باس بھی، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، 1 میل یا 2 میل کے مقدار اس کو دوسری جگہ منتقل کیا جا سکتا ہے۔ وَكَرُوهَا وَكَرِهَ نَقْلُهُ لِأَكْثَرِ مِنْهَا، 2 میلوں سے زیادہ آم، دور جگہ پر منتقل کرنا مکروہ ہے، 2 میلوں سے زیادہ دور اس کو منتقل کرنا یہ مکروہ ہے، بچا جائے اس سے۔ وَيَجُوزُ نَقْلُهُ بَعْدَ دَفْنِهِ بِالْإِجْمَاعِ، دفن ہونے کے بعد بالاتفاق اس کو منتقل کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، نماز جنازہ پڑھی گئی اور اس کو ایک جگہ پر دفن کیا گیا ہے، اب بعد میں اس کو نکال کر کہیں اور دفنایا جائے تو یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے۔ کچھ وجوہات ہیں کہ جن وجوہات کی وجہ سے، جن چیزوں کی وجہ سے نکالا جا سکتا ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں؟ الا ان تکون الارض مغصوبۃ، مگر یہ کہ جس زمین میں وہ دفن ہوا ہے وہ زمین غصب کی ہوئی ہے، یعنی کسی بندے نے وہ زمین غصب کی تھی یا اس میت نے وہ زمین غصب کی تھی، چھینی تھی، پھر اب اسی زمین کے اندر اس کو دفنایا گیا ہے تو اب اس کو نکالا جائے گا کہیں اور جگہ پر، اس کو جہاں پر کوئی حرج نہ ہو تو وہاں پر اس کو دفن کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ایک یہ صورت، زمین اگر مقصوبہ ہو تو اس کو نکالا جائے گا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ وہ او اخذت بشفاعت، یا اس زمین کو شفعاء کے ذریعے، بشفاعت، شفعے کے ذریعے لی گئی ہو۔ مطلب یہ ہے کہ وہ جو زمین ہے، جس زمین کے اندر میت دفن ہوا ہے، تو اس زمین کو کسی اور بندے نے لی تھی، پھر بعد میں شفعے کے ذریعے وہ کسی اور کی ملکیت میں وہ زمین آ گئی، شفعے کے ذریعے سے وہ زمین لی گئی، تو اب بھی اس میت کو اس زمین سے نکالا جائے گا اور کہیں اور جگہ پر اس کو دفن کیا جائے گا۔ وَإِن دُفِنَ فِي قبر حفر لغیرہ دمن قیمت الحفر، اگر کسی میت کو ایسی قبر میں دفن کیا جائے جس قبر کو کسی اور کے لیے کھودا گیا ہے، اگر کسی میت کو دفن کیا جائے ایسی قبر میں جس قبر کو کھودا گیا ہے کسی اور کے لیے، تو دمینہ قیمت الحفر، کھودنے کی قیمت کا بندہ ضامن ہوگا، ضمان ہوگا، یعنی جتنا خرچہ کھودنے پر آیا ہے
تو وہ خرچہ ان کو دیا جائے گا، نکالا نہیں جائے گا میت کو۔ ولا یخرج منہ، میت کو اس قبر سے نکالا نہیں جائے گا۔ کہتے ہیں وَيُنبَشُ لِمَتَاعٍ سَكَتَ فِيهِ، قبر میں سامان گرنے کی وجہ سے قبر کو جو ہے وہ کھولا جائے گا۔ ولا وَلِكَفَنٍ مغصوب، غصب کیے ہوئے کفن کی وجہ سے بھی قبر کو کھودا جائے گا۔ وَمَالٍ مَعَ الْمَيِّتِ، میت کے ساتھ مال کے ہونے کی وجہ سے بھی قبر کو کھودا جائے گا۔ وَلَا يُنبَشُ بِوَضْعِهِ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ، میت کو قبلے کی طرف نہ رکھنے کی وجہ سے اس کو کھولا نہیں جائے گا۔ وَلَا يُنبَشُ لِوَضْعِهِ، اس کو قبلے کی طرف، قبلے کے علاوہ رکھنے کی وجہ سے، یعنی اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں کیا گیا اور اس کو ایسے ہی دفن کیا گیا، تو اب اس کو قبلے کے علاوہ رکھنے کی وجہ سے نہیں کھولا جائے گا۔ او علی یسار ہی، اس کو بائیں جانب رکھنے کی وجہ سے بھی قبر کو نہیں کھودا جائے گا۔ واللہ عالم، اور اللہ تعالی بہترین جاننے والا ہے۔ میر محمد بھائی آپ مائک بند رکھا کریں، آواز آتا ہے بہت سارا۔ ٹھیک ہے، تو آج کے لیے یہ اتنا سبق کافی ہے۔ سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔